الرحمن الرحیم۔ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بتانے لگا ہوں کہ جو گورنمنٹ جابس ہیں، کچھ لوگ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اے ایس آئی کی بھرتیوں پہ، کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس میں جابس کے لیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایف پی ایس سی پی پی ایس سی پہ، فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پنجاب پبلک سروس کمیشن اور باقی کے پروونسز جو ہیں ان کی سروس کمیشنز میں جاب حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ میں آج جو ڈیٹا دے رہا ہوں وہ 100 مارکس کی پریپریشن کا ڈیٹا ہے، اور اس کو پلیز کاپی پینسل ساتھ رکھ کے لکھتے جائیے گا۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آج 28 رمضان کو جو ایک بہت ہی اندوناک ایک واقعہ پیش آیا کراچی میں، تو میرے سننے والے، مجھے پتہ ہے میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک کامن تر گرا ہوا ایک سٹیزن ہوں، لیکن میں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں عید منانے جا رہے تھے، میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور میں تمام اپنے سننے والوں سے یہ التماس کروں گا کہ پلیز آپ لوگوں نے میری جب ویڈیو ختم ہو تو وہ جو لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے فاتح خوانی ضرور کیجیے گا۔ اور میں یہ اپنے ہی ریفرنس میں اپنے سننے والوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ دھیان رکھیں کہ نا، آپ نے یہ عید نہایت سادگی سے منانی ہے، تاکہ کم از کم ایک بندے کو ہی یہ میسج چلا جائے کہ کوئی ایسا تھا جو رشتہ دار بھی نہیں تھا لیکن غم میں شریک تھا، تو اس نے بھی عید نہیں منائی۔ اب میں بات پہ آتا ہوں، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی سیٹس آتی ہیں، نیب کی سیٹس آتی ہیں، فورینزک سائنسز کی آتی ہیں، ان کی تیاری کہاں سے شروع کرنی ہے؟ تو ڈیئرس، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری میں پہلا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ جناب، مارکس کی ڈسٹریبیوشن میں 100 مارکس کا ایم سی کیوز ہوتے ہیں، جس میں 20 مارکس انگلش کے ہوتے ہیں۔ آپ کا پہلا جو فوکس ہے وہ فوکس آپ کا ہوگا انگلش کے 20 نمبر کوالیفائی کرنے لازم ہے۔ اگر وہاں پہ آپ ہارتے ہو اور وہاں پہ آپ نہیں کوالیفائی کرتے، باقی آپ کا 80 نمبر کا پیپر بھی ٹھیک ہوتا ہے، تو آپ ڈسکوالیفائڈ ہو۔ 20 نمبر میں آپ نے 2 بکس کا میں بتانے لگا ہوں، ان کو تیار کرنا ہے۔ ایک کا نام ہے رین اینڈ مارٹن، رین اینڈ مارٹن سے گرامر تیار کرو۔ دوسری بات ہے سیٹ بیرن، سیٹ بیرن کی لسٹ سے آپ نے اینٹونمز سینونمز تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد جناب ہم بات کریں گے، باقی بات آتی ہے جاب کوئی بھی ہو اس میں پاکستان افیئرس کی بات آتی ہے۔ اس کے لیے جو میں بک آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں وہ بک یہ ہے کہ آپ نے پہلا جو سلطان محمود غزنوی سے پہلے محمد بن قاسم سے اپنے جو پاکستان بننے تک اور پاکستان بننے سے لے کے آج کے دن تک جتنے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ ان کو آپ نے، یہ ڈیٹس ہیں، ان کو تیار کرنا ہے، کیونکہ بہت سے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں جو کہ مغلیہ سلطنت کے بارے میں ہوتے ہیں۔ یہ کوسچن آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ کوسچن آپ کو انٹرنیٹ سے بآسانی مل جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پورشن ہے وہ ہے کرنٹ افیئرس کا۔ کرنٹ افیئرس میں اب جو چیزیں میں لکھوانے لگا ہوں وہ ذرا پلیز لکھ لیں۔ آپ نے دنیا کے جو ورلڈ پارلیمنٹس کے نام ہیں وہ یاد رکھنے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ورلڈ کیپٹلز، جو کہ دنیا کے جتنے کنٹریز ہیں ان کے کیپٹلز کا نام آپ کو یاد ہوں گے۔ اس کے بعد ہے نیم آف دا ماؤنٹین رینجز، جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی، نیم آف لیکس۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نیم آف نیشنل اینیملز، جو کہ لوگوں کے ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ نیشنل اینیملز ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چائنا کے فلیگ میں کتنے سٹارز ہیں اور یورپی یونین کے کتنے سٹارز ہیں۔ فلیگز کے بارے میں پتہ ہوگا، فلاورز اور برڈز جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے نیشنل ہیں، ان کے بارے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے پاکستان کے نیم آف کوائنز اور ڈیولپڈ کنٹریز کی کرنسیز کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ چائنا میں یوان چلتی ہے، کس ملک میں ریال چلتی ہے، کس ملک میں جو ہے وہ ڈالر چلتا ہے۔
اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے نیم آف کوائنز میں امپورٹنٹ بات کہ یہ بہت دفعہ کوشچن آیا ہے پاکستان میں 5,000 روپے کا سکہ کب جاری ہوا یا 5,000 کا نوٹ جو جاری ہوا اس کے پیچھے فیصل ماسک ہے. کون سی ایسی امپورٹنٹ اسلامیہ یونیورسٹی کس نوٹ کے پیچھے ہے؟ دوسرے 2 روپے کے سکے کے اوپر جو ہے وہ کون سی بلڈنگ بنی ہے؟ بادشاہ ماسک ہے، کس کی ماسک ہے؟ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ چیز جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے اسلامک ہسٹری. اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں حج کو، روزہ کو، نماز کو فرض قرار دیا، یہ تمام چیزیں آپ نے اس ہسٹری سے پریپیئر کر دی ہیں. اور مزید میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، ایک کچھ اور بات سامنے آتی ہے جو ہوتی ہے میں نے اسلامیات کو تو ڈسکس کر دیا، جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی. جناب جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی جو ہے نا وہ اس پہ آپ نے دیکھنا ہے جو لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں نا وہ 9th کی یا 8th کلاس کی یا 10th کلاس کی جو ہے نا وہ بایولوجی سیلز کے بارے میں، سیل ڈیٹا کے بارے میں وہ اس کی تیاری کریں گے. اچھا اس کے بعد امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ ایونٹس اور وارز کے بارے میں بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ ورلڈ آرگنائزیشنز لائک دیٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یورپی یونین ہے اس کا جو کیپٹل آفس ہے وہ کہاں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اقوام متحدہ کا، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن کا کیپٹل کہاں پہ ہے، ویانا کنونشن کیا ہے، یہ چیزیں ورلڈ آرگنائزیشن، ہیومن رائٹ ریزولوشنز کیا ہیں، کون سی چیز جو ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ورلڈ یونائٹڈ نیشن کے جو مشنز ہیں ان کی رپورٹس کیا ہیں. اس کے بعد آتی ہے اسپورٹس ایونٹ. اسپورٹس ایونٹ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں یہ ہے کہ کس کنٹری نے کس سن میں کون سی اسپورٹس ون کی. اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے پاکستان اسپورٹس ایونٹس کہ پاکستان نے ورلڈ کپ کب جیتا، پاکستان نے ایشیا کپ کب جیتا، پاکستان کا کون سا کھلاڑی ہے جس نے ون ڈے میں 200 سکور کیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ. اس کے بعد نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے لسٹ آف امپورٹنٹ بلڈنگس اینڈ آفیسز اینڈ دیئر ہومز اور نیم آف امپورٹنٹ بکس. اب یہ امپورٹنٹ بکس میں اسرار الاولیاء کا رائٹر کون تھا، یا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادت السالکین کا جو ہے وہ رائٹر کون تھا، ہیر کا رائٹر کون تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ میاں محمد بخش جو ہے انہوں نے کون سی تخلیق کی. امپورٹنٹ بکس کے بارے میں جو ہے ان کے. اور نیکسٹ ون ہے امپورٹنٹ پرسنالٹیز کہ نیلسن مینڈیلا نے کتنے سال جیل میں گزارے تھے، باراک اوباما کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، یہ چیزیں. اس کے بعد ہے نیوز ایجنسیز آف دی ورلڈ کہ جی ہم کہتے ہیں کہ شام کی، سیریا کی جو نیوز ایجنسی اس کو سنا کہتے ہیں. اسی طرح سے ڈفرینٹ نیوز ایجنسیز کے بارے میں برٹش براڈ کاسٹنگ جو ہے یا ڈفرینٹ نیوز ایجنسیز اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہسٹورک سٹیز. کون سے ہیں جو کہ ہسٹورک سٹیز ہیں لائک ہیروشیما ہے، ناگاساکی ہے اور بہت سے ہیں جو کہ اسلامکلی یا ریلیجس بیسس پہ امپورٹنٹ ہیں وہ سٹیز ہیں. اس کے بعد ہے ونڈرفل انفارمیشن اباؤٹ دا ہیومن باڈی، انسانی جسم کے بارے میں آپ نے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ انفارمیشن بھی ذہن میں رکھنی ہے. نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے نیم آف اسکوائرس کہ جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ترکی میں ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ریڈ اسکوائر کیا ہے یا ورلڈ اسکوائر کیا ہے. یہ نیم آف اسکوائرس بڑے بڑے جو ہے نا یہ کہاں پہ ہیں، ان کے نام کیا ہیں. نیم آف دا بلڈنگس کہ جی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہاں ہے، اس کا رائٹر کون ہے، یا سوری اس میں کون سے بزنسز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ پاکستان میں امپورٹنٹ ایونٹس جو تھے یہ کب ہوئے. یہ تو چیزیں بیٹا ہونے کے بعد نیکسٹ بات آ جائے گی کمپیوٹر سائنسز کی. تو کمپیوٹر سائنسز میں آپ نے کمپیوٹر کا بیسک ڈاٹا تیار کرنا ہے. بیسک ڈاٹا میں فار ایگزامپل کنٹرول+C جو ہے وہ کس کمانڈ کو شو کرتا ہے، کنٹرول+V کس کمانڈ کو شو کرتا ہے. اس کے بعد ہے کہ F5 کیا ہے، ونڈو پلس فلا ڈیجٹس جو ہے وہ کس چیز کو شو کرتا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے ویری امپورٹنٹ ٹو یو پیپل. وہ چیز جو ہے وہ ہے آپ لوگوں نے دھیان سے ذہن میں رکھنا ہے
پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے اس کا رائٹر کون ہے, اس میں کتنے سٹینزاز آتے ہیں, فلاں چیز ہے اس کا رائٹر کون ہے. اور ان تمام چیزوں کے بعد اب بات آتی ہے, اگر سیٹ ہے نا ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کی, 10 مارکس ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے مینڈیٹ کے بارے میں آئیں گے. اگر سیٹ ہے ایف آئی اے کی تو ایف آئی اے کے مینڈیٹ کے بارے میں آئیں گے. اگر نیب کی سیٹ ہے تو نیب کے رولز کے اوپر 10 مارکس کے کوسچن آتے ہیں. جناب جو چیزیں بتائی ہیں آپ ان کو تیار کر لیجئے گا تو آئی ایشور یو کہ چاہے اے ایس آئی کا ہو, چاہے منسٹری آف ڈیفنس کا ہو, چاہے نیب کا ہو, چاہے ایف آئی اے کا ہو, 100 ایم سی کیوز مارکس جو ہے نا آپ ایزیلی بیٹھ کے اس کو تیار کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.